اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ ابھی میں دربار یزید کے اندر موجود ہوں اور یہ سامنے تخت یزید اور جس مقام پر یزید لعین اپنے تخت کی بلندی پر بیٹھا تھا۔ ابھی میں لائیو کرنے کا مقصد کہ ابھی اذانیں ہو رہی ہیں جو یزید کی سنت ادا کرتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا تو اس وقت اذانیں ان لوگوں نے مل کر خطبے کو بند کروانے کے لیے دی تھیں۔ تو ابھی ہمارے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے نواب شاہ سے ہمارے برادران بھائی ابھی ہمارے ساتھ ہیں، فیروز بھائی اور ساجد حسین، باسط بھائی، جمشید بھائی، ازور بھائی اور سبتین بھائی، شفیع محمد ہمارے ساتھ ہیں، مولا ان کا، اور ہمارے برادر بھی ذوالقرنین بھائی۔ ابھی یہ سامنے جو ناظرین مقام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے مولا سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اسی مقام پر جب امام ساجدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو یزید کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا کے رکھ دی، اور اس دربار کے اندر جب مولا کا خطبہ جاری ہوا تو یزید نے، میں کیونکہ پہلے بھی کافی پروگرام کر چکا ہوں اس لیے مختصر اور شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، تو یزید نے خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دلوائیں۔ تو جب مولا سجاد کا خطبہ جاری تھا تو اس کو اپنا خطرہ پڑ گیا کہ میرا تخت یہ زمین پہ الٹ دیں گے یہی لوگ رونے لگ گئے۔ جب مولا سجاد نے اپنا تعارف کروایا تو یزید اپنے تخت کی بلندی پہ بیٹھ کر اپنے مشیروں سے پوچھتا ہے کہ اب میں یہ مولا سجاد کا خطبہ کیسے بند کراؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے چند مؤذنوں کو بلاؤ اور بلا کر اور خطبہ اذانیں دلواؤ گے تو یہ خدا کے، یہ ایسی ہستی ہیں جو خدا کے نام پر خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو اس لعین نے چند مؤذنوں کو بلا کر اذانوں کو کہا۔ مؤذنوں نے، ابھی میں وہ آپ کو منظر دکھاتا ہوں اذانے کا، انشاءاللہ 4-5 منٹ رہ گئے ہیں۔ تو ابھی یہ مقام حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جہاں پہ ناظرین خطبہ دیا، اور اس مقام پر امام سجاد اور اس مقام پر اہل بیت اطہار کا قافلہ کھڑا رہا، جہاں پہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام، اور سامنے یزید لعین کا تخت ہے، نیچے طبل بجانے والے، اور اسی دربار کے اندر یزید نے کہا نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے، یہ بنی ہاشم کا دعویٰ ہے۔ تو میرے مولا سجاد اور سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا یزید تیرے مکر و فریب نہیں چلیں گے، تھوڑا سا صبر کر، اب وقت ہونے دے، اذان کا وقت ہونے دے، ہم تو اس سے پوچھ لیں گے کہ کون حق پہ ہے اور کیا نبی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اسی مقام پر جب امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ جاری تھا تو لوگ پھوٹ کے رونے لگ گئے، اور اسی مقام پر امام سجاد نے علیہ السلام نے یہ مقام خطبہ ہے جس مقام پر میرے مولا سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور یہ جہاں پہ بیبیاں، میں پہلے مجلس پڑھ چکا ہوں اصل میں، تو یہ وہ مقام ہے جس مقام پر یزید کا تخت تھا اور یہاں پہ بیبیاں کھڑی رہیں۔ ابھی اذانیں شروع ہوتی ہیں، میں آپ کو، اور سامنے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی، جب اس دربار کے اندر ناظرین اس لعین نے کہا بی بی زینب صلوات اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام کو کہ اس پورے دربار کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کی گواہی دے کہ آپ حق پر ہیں؟ تو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کمینہ اگر کہیں تو اس خنجر سے گواہی دلواؤں جس خنجر سے میرے بھائی کا سر قلم کیا، اگر کہیں تو دربار کی دیواروں سے گواہی دلواؤں۔ اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار ہلی اور آواز آئی یزید تجھ پر لعنت ہو، میں یحییٰ بن زکریا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں نبی کا بیٹا ہوں، نبی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں حسین حق پہ ہے تو باطل پہ ہے۔ تو یہ وہ دربار یزید جس کے اندر ناظرین 12,000 کرسی لگوائی گئی۔ بھی کچھ منظر دکھاتا ہوں آپ کو جس کے اندر 12,000، میں پہلے بھی کئی پروگرام دربار کے اندر کر چکا ہوں، اس لیے آج تھوڑا سا مختصر پروگرام کروں گا۔ آج صرف مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو اذانیں سنوانی ہیں، پہلے بھی سنوائی ہیں، ابھی اذانوں کا وقت ہونے والا ہے، انشاءاللہ میں جیسے ہی ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبہ بند کروانے کے لیے اذانیں دلوائی تھیں، تو وہ میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں۔ ابھی یہ سامنے امام سجاد علیہ السلام کا مقام خطبہ، ہمارے ساتھ سندھ سے برادران موجود ہیں اور انشاءاللہ ان کوئی زیارتیں کروا رہے ہیں، اور مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ سارا دربار یزید ہے، دربار یزید کے اندر 12,000 اسی دربار کے اندر کرسی لگوائی گئی، اس مقام پر اہل بیت کا ناظرین قافلہ کھڑا کیا گیا۔ یہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا اور تمام بیبیاں جہاں پہ کھڑی تھیں، اور اسی تخت کے اوپر، بلندی کے اوپر بیٹھ کر سونے کے تاشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھ کے یزید کہتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہ اے حسین تیرے نانا محمد نے مرد پہ سونا حرام کیا ہے، دیکھ میں نے تیرا سر سونے کے تشت میں رکھ کے بیٹھا ہوں،
اسی مقام پر کہتا تھا نہیں نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے اس لیے بی بی کو کہتے ہیں شریکت الحسین، کہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے، جو نبیوں کی محنت ہے، وہ اس دربار کے اندر علی کی بیٹی نے علی بن کر بچائی۔ اور کیونکہ یزید تو یہاں پہ ختم کر رہا تھا ہر چیز کو، کہ کہہ رہا تھا نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، تو بی بی زینب صلوات اللہ علیہ کے خطبے نے، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے نے یہاں پہ ثابت کر دیا کہ خدا بھی ہے، نبی بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ جس کو تو مٹانا چاہتا ہے اس کو تو نہیں مٹا سکتا، تیرا مکر و فریب نہیں چل سکتا، تو ان قریب جان لے، تھوڑا سا وقت صبر کر، ہاں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ کربلا کی جنگ میں جیت گیا ہوں، کربلا کی جنگ تو نہیں جیتا، کربلا کی جنگ بی بی نے کہا میرے بھائی حسین جیتا، ابھی تھوڑی دیر صبر کر، میں تجھے بتاؤں گی۔ جب اذان کا وقت ہوا ناظرین تو مؤذنوں نے اذان دی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وہ اذانیں شروع ہو گئیں، ابھی میں دکھاتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ یہ مل کے اذانیں دے رہے ہیں، آج دروازہ کھلا ہے تو میں اندر جاؤں گا۔ داخل منو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد وحده لا شريك له أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله حي على الفلاح لا مشكلة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وسير عليك يا سيدي ما شاء الله يا رسول الله
وسلام الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله داعي الهدى ماحي الردى مجلي الصدى مفني أهلا وسهلا يا هلا. العيدة شكرا. به السلام عليكم. تنال الوفا سيدي يا تو ناظرین یہ تھیں اذانیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں جو یزید کا مقصد تھا شور مچانا، امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ بند کروانا. تو یہی تو بات ہے جب اس نے کہا اللہ اکبر، مولا سجاد نے کہا بے شک تو اکبر ہے جس کی خاطر میں اکبر دے کر آ رہا ہوں. تو اسی مقام پر ابھی ہم آگے چلتے ہیں. صحیح نہیں 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 ادھر نہیں، ادھر نہیں، آگے مولا حسین کے سر پہ جاتے ہیں نا، مولا حسین کے سر پہ. ہاں جی ناظرین، تو میں بتا رہا تھا کہ مؤذن نے جب کہا اللہ اکبر، مولا سجاد نے فرمایا بے شک تو اکبر ہے جس کی خاطر میں اپنا اکبر دے کر آ رہا ہوں. جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا نے کہا بے شک تو وحدہ لا شریک ہے جس کی خاطر میری پھوپھی ہیں، میری مائیں، میری بہنیں اس شرابی کے دربار میں آئی کھڑی. جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا سجاد نے فرمایا اسکت یا اہل مؤذن، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اب مجھے یزید سے پوچھنے دو کہ تھوڑی دیر پہلے یہ لعین کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی نبی ہے، اور کربلا کی جنگ میں جیت گیا ہوں. اب یزید مجھے تو بتا، یہ جو اذان میں گواہی دلوا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اشہد اللہ کہہ رہا ہے، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو گواہی دلوا رہا ہے، اگر یہ تیری جد کا نام ہے تو کربلا کی جنگ تو جیت گیا ہے، اگر ہماری جد کا نام ہے تو پھر کربلا کی جنگ بھی ہم جیت گئے ہیں اور حق پہ بھی ہم ہیں. اس دربار کے اندر ناظرین خوش رہیں، سلامت رہیں. یہ وہ مقام ہے سائیں جہاں پہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دیا. یہ سامنے والا، یہ والا، یہ مقام جہاں پہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دیا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دیا. مقام خطبہ حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا. اور یہ سامنے جو مینار نظر آ رہا ہے، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے اور پھر مولا امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے خانہ کعبہ جانا. امام زمانہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چھت پہ ظہور کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پہ کریں گے اور یہاں سے پھر جائیں گے کعبہ امام مہدی علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے. تو یہ سارا دربار یزید ہے. یہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ نے جہاں پہ خطبہ دیا، جس مقام پر بی بی زینب صلوات اللہ علیہ نے خطبہ دیا. ابھی ہم جا رہے ہیں کہ جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا اور جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کا سر پرواز کیا.